إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر سامعین، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس سے 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا کرو کہ مالک الملک حق کہنے، حق کو سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ کا بے شمار احسان ہے جس نے توفیق بخشی آپ کے سامنے آنے کی اور آپ کو بھی میرے سامنے آنے کی۔ میرے عزیزو، یہ بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں جو آپ گزار رہے ہیں، اللہ ان کو قیمتی بنا دے۔ بیان تو ہو چکا ہے، میرا بیان تھا رد شرک، تو الحمدللہ میرے بھائی عبداللہ صاحب نے بیان کر دیا ہے، اور ان کا بیان تھا فکر آخرت۔ اب آپ اجازت دیں گے کہ میں فکر آخرت بیان کروں یا وہی دوبارہ رپیٹ کروں؟ تو انتظامیہ کی طرف سے آرڈر ہے کہ آپ وہی بیان کریں، تھوڑا اس کو رپیٹ کر دیں تاکہ کام جو ہے نا تازہ ہو جائے۔ میرے عزیزو، اللہ کے پیارے بندے جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ پورے قرآن حکیم کے اندر یہ ایک آیت ہے جو سلیمان نے اپنے بیٹے کو کہی، اور اس کا انداز، اس کا لب لباب کمال ہے۔ ویسے تو پیغمبروں نے اپنے اولادوں کو کہا کہ ہمارے بعد کس کی عبادت کرو گے، الہ کا و الہ آبائے کا۔ انہوں نے کہا ہم
تمہارے باپ تمہارے الہ کی عبادت کریں جس کی ہمارے باپ دادا نے عبادت کی ہے. الہ کا و الہ آبائی کا، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے الہ کی عبادت کریں گے. لیکن یہاں کو تھوڑا سا منفرد انداز ہے، بس اس پر غور کرنا ہے. اولاد بڑی عظیم ہوتی ہے، بہت پیار ہوتا ہے اولاد کے ساتھ، بڑی محبت ہوتی ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے جو انسان کی زندگی کی تمام نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. انسان حجوں کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، ذکر و اذکار کرے، نوافل ادا کرے، صدقات ادا کرے، تمام نیکیاں کرنے کے باوجود جب یہ بات، یہ عمل، یہ جرم اس کے ایمان اور عقیدے کے اندر پایا جائے تو اس کا تمام اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں. یہ ایسا جرم ہے. آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کوئی قوم تباہ نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو اسی جرم کی وجہ سے ہوئی. جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں، برباد ہوئی ہیں، ان پہ عذاب آئے ہیں، ان پہ زلزلے آئے ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے. وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں. تو اسی جرم کی بداش میں قرآن حکیم اس کا نقشہ کھینچتا ہے، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. چلو پھرو زمین کے اندر، سیر و تفریح کرو، فانظروا دیکھو، کیف کان کس طرح ہوا، عاقبۃ الذین ان لوگوں کا حال، ان کی عاقبت کیسی ہوئی، من قبل تم سے پہلے. کن سے پہلے؟ تم سے پہلے. تم نہیں تھے، میں تمہیں بتا رہا ہوں. کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت کیا تھی؟ مشرک تھی. وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. مالک ان کو ان کے ماننے کی گواہی پیش کرتا ہے کہ وہ مجھے مانتے تھے. کوئی آج کہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. وہ نبی کو نہیں مانتے تھے، وہ نبی کو بھی مانتے تھے. قرآن حکیم نقشہ کھینچتا ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جب وہ بیڑیوں میں سوار ہوتے اور بیڑیاں گھمر گھیر کے اندر آ جاتی، ڈولے کھانے لگ جاتی، ڈوبنے کا خطرہ ہو جاتا، وہ ڈلاتی، خطرہ ہو جاتا، ڈوب جائیں گے، یہ پلٹ جائے گی، تو کس کو پکارتے؟ دعو اللہ، وہ اللہ کو پکارتے. نہ لات کو، نہ منات کو، نہ عزا کو، نہ کسی اور کو. 360 الہ جو انہوں نے مکہ کے اندر بنا کر مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، ان میں سے کسی کو بھی انہوں نے آواز نہ دی. اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے مجھے پکارا. دعو اللہ، انہوں نے اللہ کو پکارا، اور پھر یہ نہیں کہا کہ اوپر اوپر سے پکارا. دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اندر سے پکارا، خالص ہو کر پکارا، دل کی گہرائیوں سے پکارا. مالک آج اگر تو نجات نہ دے تو کوئی یہاں سے بچا سکتا؟
یہاں سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اس بربادی سے، اس نقصان سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ پیغمبر کو مانتے تھے، کہتے تھے ہم مانتے ہیں تجھے، تو شرافت تیرے اندر، دیانت تیرے اندر، حقانیت تیرے اندر۔ مانتے تھے یہ نہیں مانتے تھے، ان سے فیصلے کرواتے تھے، بس یہ کہتے تھے جو دین تو پیش کر رہا ہے تھوڑا سا اس کے اندر رد و بدل کر لے، تھوڑا تبدیل کر لے اس کو، کچھ ہماری مان لے، کچھ اپنی منوا لے۔ دعوت کیا تھی؟ کیا منوانا چاہتے تھے؟ کیا تبدیل کروانا چاہتے تھے؟ دعوت یہی دی تھی، قولو، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا، کوئی غوث العظم، کوئی فریاد رس، کوئی بگڑی بنانے والا، اولادیں دینے والا، بارشیں برسانے والا، کوئی دور اور نزدیک سے سننے والا، یہی دعوت دی تھی۔ اسی کے اندر تبدیلی کروانا چاہتے، اور کیا دعوت تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تو یہی دعوت تھی۔ آج بھی اگر یہ دعوت دی جائے خالص، تو لوگ کہتے ہیں یار بڑی سخت دعوت ہے تمہاری، تھوڑی سی نرمی کر لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر تم اپنی دعوت پہ ڈٹے ہوئے ہو تو یہ تو دعوت اتنی سخت ہے، اتنی تلوار ہے، اتنی تیز دھار تلوار ہے تمہاری اس دعوت کی، ہمارا کوئی بچتا ہی نہیں، نہ ہمارا قوت بچتا ہے، نہ ابدال بچتا ہے، نہ اوتاد بچتا ہے، نہ اوتار بچتا ہے، نہ کوئی ہمارا داتا بچتا ہے، نہ شکر گنج بچتا ہے، نہ کوئی غریب پرور بچتا ہے، نہ غریب نواز بچتا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ ہماری کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے اللہ کے سوا اور بھی ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے اللہ بھی اولاد دیتا ہے اور یہ بھی اولاد دیتے ہیں، اللہ بھی بیڑیاں پار لگاتا ہے اور یہ بھی بیڑیاں پار۔ تھوڑی سی نرمی کر لو، تھوڑا تم انہیں مان لو، ہم تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو مالک الملک کیا فرماتے ہیں؟ چلو پھرو دیکھو، بڑے بڑے کھنڈرات نظر آئیں گے، بڑے بڑے پیڑ نظر آئیں گے تمہیں۔ یہ قومیں تھیں جو برباد ہوئیں، تہس و نہس ہوئیں، ان کا جرم کیا تھا؟ ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ ان کی اکثریت اس بات کی دعویٰ کرتی تھی کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کے خلاف کرتے تھے۔ جس بات سے اللہ نے روکا اور اللہ کے رسول نے منع کیا، یہ اس سے منع نہ ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر ان سے پوچھئے، قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں کون رزق دیتا ہے؟ ایک سوال ہے۔ امن یملک السماء والابصار، تمہارے آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ تمہاری آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ من یخرج الحی، اور بے جان سے جاندار کون نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور بے جان کو پیدا کون کرتا ہے جاندار سے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ تدبیریں کون کرتا ہے؟ یہ حکومت کس کی ہے؟ یہ اختیار کس کا ہے؟ یہ نظام کون سنبھالے ہوئے ہے؟ یدبر الامر، یہ کس کے اشارے پہ چل رہی ہے ساری کائنات؟
چاند، سورج، تارے، رات، دن، یہ کس کے اشارے پہ چل رہی ہے؟ ان کے اوپر کون حکومت کر رہا ہے؟ کس کے اختیار چل رہا ہے؟ تو یہ جھٹ کہہ دے گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر اللہ فرماتا ہے پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ یہ سارے کام تو اللہ کر رہا ہے، زمین آسمان کے اندر رزق اپنی مخلوق کو اللہ دے رہا ہے، بے جان سے جاندار، جاندار سے بے جان اللہ نکال رہا ہے، ان کی ضروریات زندگی، ان کی نوش و نما، ان کی آہو پکار اللہ سن رہا ہے، یہ سب تدبیریں تو اللہ کر رہا ہے، پھر اسے ڈرتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کبھی تم نے غور نہیں کیا؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، لوگوں تمہارا رب اللہ ہے۔ کتنا بہترین میٹھا انداز ہے ساری بات سمجھانے کے بعد کہ تمہارا رب کون ہے۔ شاید تمہیں پتہ نہ ہو، تمہیں سنجان نہ ہے، میں بتا دیتا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تمہارا پالنے والا اللہ ہے اور یہ حق ہے بات۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اس کے بعد جو ہے ساری گمراہی ہے، اس کے بعد جو ہے ساری گمراہی ہے۔ تو فرمایا اس بات کو سمجھانے کے لیے ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو کھڑا کیا، انہوں نے آن کے ان کو دعوت دی، خبردار کیا، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، کل موت آ جائے گی، پھر ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، کچھ نہیں کر پاؤ گے، پھر زندگی کے اندر اپنے آپ کو سدھار لو، سدھر جاؤ۔ لیکن یہ انسان نہ سدھرا، یہ اتنا بدبخت ہے، یہ اتنا کیا کہیں، اتنا سست ہے، دنیا کے ہر کام کر لیتا ہے، لیکن اپنی آخرت کا معاملہ جب آتا ہے تو اسے فکر ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اپنے آپ کو سدھارو۔ اللہ نے پیغمبروں کو یہ بات کہی ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ، اگر میرے 18 پیغمبر نہ لے کے ذکر کیا، اگر یہ بھی میرے ساتھ کسی کو شریک بنا دیتے، میرے ساتھ شرک کرتے، انہم ما کانوا یعملون، ان کے اعمال کیا ہوتے؟ پیغمبر شرک کرے تو اعمال ضائع ہو جائیں، اور اس کا ماننے والا شرک کرے تو اس کا بیڑا پار۔ اللہ اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی وحی کی تھی اور تمہیں بھی وحی کرتے ہیں، اگر تو نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو تیرے اعمال بھی سارے ضائع ہو جائیں گے، تو بھی خسارے پانے والوں میں ہو جائے گا۔ پیغمبر شرک کرتے ہیں، وہ تو شرک کو مٹانے آتے ہیں، روکنے آتے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی شرک کیا ہے۔ شرک تو واقعی بڑا جرم ہے، بڑا ظلم ہے، عظیم ہے۔ شرک ہے کیا؟ شرک ہے کسی کو کسی کے منصب سے ہٹا دینا، کسی کو کسی کے منصب سے ہٹا دینا، جو اس کا مقام ہے اس کو مقام نہ دینا۔
یہ بڑا ظلم ہے. بس اللہ داتا ہے، کسی اور کو داتا مان لینا. اللہ مشکل کشا ہے، کسی اور کو مشکل کشا مان لینا. اللہ پوری انسانیت کا وارث ہے، کسی اور کو وارث مان لینا. یہ شرک ہے. اللہ کی جو قدرت ہے اس کو کسی کے اندر مان لینا، اس کی صفات کو کسی کے اندر مان لینا. اللہ کی صفت ہے دینا، کسی اور کو دینے والا مان لینا. فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے انسان کو بنایا ہے. ثم رزقکم، اللہ وہ ہے جو رزق دیتا ہے. ثم یمیتکم، یہ اللہ کی صفت ہے، بنانا، رزق دینا. ثم یمیتکم، اللہ مارتا ہے. ثم یحییکم، اللہ زندہ کرتا ہے. یہ صفات کسی کے اندر مان لینا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، اللہ پوچھتا ہے بتاؤ جن کو تم الہ مانتے ہو، جن کو تم داتا مانتے ہو، جن کو تم مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہو، یہ کام کر سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کوئی بیٹا نہیں بنا سکتا، کوئی بیٹی نہیں بنا سکتا. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ کہتا ہے کوئی بیٹیاں بیٹے نہیں بنا سکتا. میں چاہوں بیٹے دوں، میں چاہوں بیٹیاں عطا کروں، میں چاہوں ملا جلا کے عطا کروں، میں چاہوں بالکل نہ دوں. تالا لگا دوں. اب تالا کھول کے دکھاؤ. فرمایا کوئی ایسا کائنات کے اندر ایسا انسان نہیں، ولی نہیں، کتب نہیں، ابدال نہیں. هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کر کے دکھائے. من شیء، ایک کام نہیں کر سکتا. کیسے کرے؟ مالک فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کے بنانے والا تو اللہ ہے. کائنات کی ہر چیز کے بنانے والا اللہ ہے، کائنات کے ذرہ ذرہ کو بنانے والا اللہ ہے. سبحانہ، اللہ پاک ہے. وتعالی عما یشرکون، اس چیز سے جو یہ شریک کرتے ہیں، جو یہ شرک کرتے ہیں، اللہ اس سے کیا ہے؟ پاک ہے. فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے میرے در کے فقیر ہو، میرے در کے منگتے ہو، پینے ہو میرے در کے. میں نہ دوں تمہیں کوئی دے نہیں سکتا. میں روزی بند کر دوں تم مر جاؤ، ذلیل و خوار ہو جاؤ، تمہیں کوئی روزی نہیں دے سکتا. یہ تمہارا صرف گمان ہے، تمہارا زوم ہے کہ ہمیں دیتے ہیں، یہ تو خود محتاج ہے. یا ایھا الناس، پوری انسانیت سے خطاب ہے. اس کے اندر پیغمبر بھی موجود ہیں، پیغمبر کے ماننے والے بھی موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، صالحین بھی موجود ہیں، اولیاء اللہ بھی موجود ہیں. دنیا کے تمام چھوٹے بڑے سب اعلیٰ سب انسان موجود ہیں. فرمایا پوری کی پوری انسانیت، پڑھے لکھے، ان پڑھ، جاہل، سب کیا ہے؟ کس در کے محتاج ہے؟ انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے در کے محتاج ہے. واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، اللہ داتا ہے، اللہ کے پاس خزانے ہیں. اور جن کو تم الہ مانتے ہو، قرآن حکیم کہتا ہے قل اتعبدون من دون اللہ، اے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے جن کی عبادت تم کرتے ہو، جن کو تم مانتے ہو اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں نہ نقصان کا اختیار رکھتے ہیں. واللہ هو السمیع العلیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، نفع کا اختیار بھی رکھتا ہے، نقصان کا اختیار بھی رکھتا ہے. میرے پیارے پیغمبر اعلان کر دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اگر نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہوتا تو اپنے لیے نفع نقصان اکٹھے کر لیتا، نفع اکٹھے کر لیتا، نقصان ہوتا ہی نہیں. الا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے.
میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، لوگوں میرے پاس خزانے نہیں۔ کوئی یہ ایمان رکھتا ہے کہ نبی جھولیاں بھر کے دیتا ہے، نبی بھوکھوں کو کھلاتا ہے، تو سن لے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، نہ میرے پاس خزانے، نہ میں فرشتہ، میں تو کیا ہوں، ان نتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے، میں تو خود اللہ کے در کا محتاج ہوں، میرے پاس خزانے نہیں۔ اعلان کر دیجئے قل لا املک لنفسی نفع ولا ضرا، میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، نبی تو اپنے نفع کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اور یہ اللہ نبی سے تو اعلان کرواتا ہے، اعلان کر دیجئے کہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں، اور یہ کہتے ہم نفع بھی دیتے ہیں نقصان بھی دیتے ہیں، اصل کے اندر یہ آخرت کو بھول گئے ہیں، یہ موت کو بھول گئے ہیں۔ قرآن حکیم کیا بتلاتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان نے مرنا ہے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، ان کو پورا ملے گا، کب ملے گا؟ قیامت کے دن۔ مولوی نے اس کو بتایا ہے کہ مرنے کے بعد فوراً حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، یہ سوال شروع ہو جاتے ہیں، یہی عذاب شروع ہو جاتا ہے، یہی راحت شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم بتلاتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد شروع نہیں ہوتا، یہ کب ملے گا؟ سزا کب ملے گی؟ جزا کب ملے گی؟ حساب و کتاب کب ہوگا؟ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، یہ تو قیامت کے دن جب انسان اللہ کے روبرو ہوئے گا، اس کو اعمال نامہ ملے گا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، پھر اسے کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، جب اسے پڑھے گا اپنا اعمال نامہ، جب خود پڑھے گا کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، پھر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ یہ کب کہہ رہا ہے؟ یہ قبر کے اندر۔ فرمایا اموات، جس پہ موت آ جائے وہ کیا ہے؟ مردہ ہے، غیر و احیا، اس کے اندر زندگی نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ کب زندہ کیا جاؤں گا۔ اصل کے اندر اس انسان نے انسان کو مرنے ہی نہیں دیا، اس مولوی صاحب نے، عالم صاحب نے، مفتی صاحب نے، مفسر صاحب نے انسان کو مرنے ہی نہیں دیا۔ اگر یہ قوم کو بتا دیتا جب اللہ کا وعدہ اجل آ جاتی ہے یہ مر جاتا ہے، قیامت تک مردہ ہے، یقین جانیے یہ اصال ثواب، یہ ختم، یہ کلخانیاں، یہ ورینے، یہ جمعراتی، یہ چلیسویں نہ ہوتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔